ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ مہوش خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر میڈیا کارپوریشن کے سی ای او نے گلف کپ 25 کے انتظامات کی تعریف کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ عراق اسپورٹس کے بڑے ایونٹس کی میزبانی کرنے والا ملک بن جائے گا۔ قطر دنیا میں پائیدار ترقی کی خدمت کے لیے انسانیت کی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہزاروں اسرائیلیوں نے تل ابیب کے وسط میں مظاہرہ کرتے ہوئے نتن یاہو کے اقتدار سے علیحدہ ہونے کا مطالبہ کیا۔ پکنگ نے واشنگٹن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تائیوان میں شدت میں اضافے سے باز آ جائے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر میڈیا کارپوریشن کے سی ای او شیخ عبدالعزیز بن ثانی آل ثانی نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ عراق اسپورٹس کے بڑے ایونٹس کی میزبانی کرنے والا ملک بن جائے گا۔ انہوں نے گلف کپ 25 کے لیے فٹ بال کے میدانوں، ان کی ڈیولپمنٹ، گلف کپ کے لیے پوری طرح تیار ہو جانے کی طرف اشارہ کیا۔ قطر میڈیا کارپوریشن کے سی ای او نے قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے ایک بیان میں خلیجی شائقین سے کہا کہ وہ اپنی ٹیموں کی حوصلہ افزائی کے لیے وہاں جانے اور ٹورنامنٹ کی بہترین فضا اور ماحول کا لطف اٹھائیں۔ شیخ عبدالعزیز بن ثانی آل ثانی نے برادر ملک کویت کی ٹیم کے ساتھ کل رات کھیلے گئے میچ میں قطری ٹیم کی کامیابی کی تعریف کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ٹیم اپنی موجودہ سطح اور معیار کو برقرار رکھے گی۔ انہوں نے گلف کپ 25 کے انتظامات اور ان کے منفرد استقبال پر اہل عراق کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر چیریٹی کے ایک وفد نے لبنان میں شامی پناہ گزینوں اور لبنان کی غریب فیملیز کو موسم سرما کی شدت سے بچاؤ کا سامان فراہم کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ فوری امداد کیپ می وارم نامی مہم کے تحت تقسیم کی جا رہی ہے۔ قطر چیریٹی نے تنزانیہ میں اندھے پن کی روک تھام کے لیے لگائے گئے ابصار نامی میڈیکل کیمپ میں 2360 مریضوں کو میڈیکل سروسز فراہم کی ہیں۔ اس کیمپ میں معائنوں، سرجری آپریشنز کے ساتھ ساتھ دیہاتی علاقوں کے غریب مریضوں کو دوائیں اور طبی چشمے بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ تنزانیہ کی وزارت صحت کے تعاون سے یہ میڈیکل کیمپ 10 روز کے لیے لگایا گیا تھا اور اس کا ایک مقصد ان پسماندہ علاقوں میں باشندوں کی صحت کے بارے میں آگہی کی مہمیں چلانا اور ورک شاپس منعقد کرنا بھی ہے۔ قطر چیریٹی میں آپریشنز اور بین الاقوامی پروگراموں کے ادارے کے ڈائریکٹر عبدالعزیز حجی نے اس طرح کے میڈیکل کیمپوں کے قیام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سینکڑوں مریض دائمی بیماریوں کے شکار ہیں جن کی فوری سرجری کی ضرورت ہے تاکہ ان کی بیماریاں مزید پیچیدہ ہو کر انہیں بینائی سے بالکل ہی محروم نہ کر دیں۔ حمد میڈیکل کارپوریشن کے تابع خواتین کے ہیلتھ سینٹرز نے اپلائیڈ ریسرچ اور ادویہ سے متعلق ایک خصوصی لیبارٹری لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس لیبارٹری کا مقصد بطور خاص ماؤں اور نومولود بچوں کی صحت میں آنے والی خرابیوں پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اس لیبارٹری کے ذریعے ایسے نئے ثبوت بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں جن سے مریض کی صحت اور اسے دیے جانے والے علاج کو مزید بہتر بنانے کے لیے مدد لی جا سکتی ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے قابض اسرائیل کے ان اقدامات کی مذمت کی ہے جن میں فلسطینی انتظامیہ کے متعدد اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان اقدامات میں VIP کارڈز واپس لے لینا بھی شامل ہے جو اعلیٰ فلسطینی اہلکاروں اور شخصیتوں کو دیے جاتے ہیں تاکہ انہیں آمد و رفت میں آسانی رہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے عالمی برادری اور امریکی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام اور ان کے حقوق میں بنیامین نتن یاہو کی انتہا پسند حکومت کی مداخلت کو بند کرائے۔ دریا سنا مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر آریہ کے جنوبی حصے میں قابض اسرائیلی فورسز کے ساتھ مدبھیر میں ایک فلسطینی بارودی گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گیا ہے۔ قابض فورسز نے جنین گورنری کے دیہاتوں پر بھی چڑھائی کر دی ہے اور وہاں فوجی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ قابض فورسز نے 2 فلسطینی نوجوانوں کو ساؤنڈ بم مار کر بھی زخمی کر دیا ہے
اور 2 دوسرے گرفتار بھی کر لیے ہیں۔ ایک یہودی آبادکار نے مغربی کنارے کے شہر الخلیل کے جنوب میں واقع یتا نامی علاقے میں دیہی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد وہاں جھڑپیں شروع ہو گئی تھیں۔ واضح رہے کہ کل شام 7 جنوری کو یوم شہداء منایا جا رہا تھا، جس کا اعلان 1969 میں اس وقت کیا گیا جب آزادی کی تحریک میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 1 لاکھ ہو گئی تھی۔ اس اثنا میں اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے اپنے امریکی ہم منصب اینتونی بلنکن کے ساتھ ٹیلی فون پر اسرائیلی حکومت کے وزیر قومی سلامتی ایتمار بن غفیر کی مسجد اقصی پر چڑھائی کے خطرناک نتائج پر بات چیت کی ہے۔ اردنی وزیر نے کہا کہ دونوں ممالک ایک منصفانہ، پائیدار اور جامع امن کی بحالی کے لیے سنجیدہ اور فعال مذاکرات دوبارہ شروع کرانے کی غرض سے اپنی مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے، جبکہ 2 ملکوں کے حل کی بنیاد پر یہ امن ایک علاقائی اور بین الاقوامی ضرورت بن چکا ہے۔ ہزاروں اسرائیلیوں نے بنیامین نتن یاہو کی نئی حکومت کی پالیسیوں کی مذمت کرتے ہوئے تل ابیب میں مظاہرہ کیا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی پوری تاریخ کی سب سے زیادہ شدت پسند حکومت ہے۔ یہ مظاہرین شہر کے وسطی حصے میں واقع میدان حبیمہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے ایسے بینرز اٹھا رکھے تھے جس پہ یہ نعرے لکھے ہوئے تھے کہ چلے جاؤ، ہم فاشزم اور نسل پرستی کے خلاف اکٹھے ہیں، جمہوریت خطرے میں ہے اور یہ ہم سب کا گھر ہے۔ روسی فوج نے کل کہا تھا کہ ہفتے کی شام تک اس یک طرفہ فائر بندی کی پابند ہے جس کا اعلان روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مشرقی کیلنڈر کے مطابق کرسمس کے موقع پر کیا تھا۔ یوکرین نے روسی فوج کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں راکٹوں سے حملہ کیا ہے۔ یوکرین کے مشرقی محاذ کے ترجمان نے کہا کہ سولیڈار کے علاقے میں لڑائی جاری ہے اور اس میں بھاری ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان نے زور دے کے کہا کہ شہر ابھی تک یوکرینی فوج کی کنٹرول میں ہی ہے۔ ادھر روسی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے ڈونیٹسک کوریڈور پر یوکرین کا ایک حملہ ناکام بنا دیا ہے اور اس کے بقول 50 یوکرینی فوجی قتل کر دیے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے اس کی طرف سے یوکرین کی مزید فوجی مدد کا انکشاف کیا ہے جس کی مالیت $3 ارب بتائی گئی ہے، جبکہ جرمنی اور فرانس کی طرف سے کی جانے والی مدد میں لڑائی کے محاذ پر استعمال ہونے والی گاڑیاں اور فضائی دفاع کے آلات شامل ہیں۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے لیڈر کیوین میکارتھی کو ایوان نمائندگان کا اسپیکر چن لیے جانے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کے بقول جب بھی ممکن ہوا وہ ریپبلکن پارٹی والوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو بائیڈن نے کیوین میکارتھی کو امریکی ایوان نمائندگان کا اسپیکر منتخب کر لیے جانے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اور امریکیوں کے مفاد کے لیے کام کریں۔ واضح رہے کہ کیوین میکارتھی کو رائے شماری کے 15ویں راؤنڈ میں ایوان کا اسپیکر منتخب کر لیا گیا ہے اور انہوں نے بہت تھکا دینے والے مذاکرات کے بعد اسپیکرشپ کے لیے 216 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تائیوان کی صدر ٹسائی انگ وون نے کہا ہے کہ آبنائے تائیوان میں چینی فوج کی سرگرمیاں 2 طرفہ تعلقات کی خدمات نہیں کر رہی بلکہ وہ علاقے کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ادھر واشنگٹن میں چینی سفارت خانے نے امریکی تباہ کن بحری جہاز کے آبنائے تائیوان سے گزرنے پر پیکنگ کے غصے کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شدت میں اضافے سے باز آ جائے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے کہا ہے کہ آبنائے تائیوان میں جنگ سے بچنے کے لیے چین کے ساتھ ڈپلومیسی کی ضرورت ہے۔ امریکی اہلکار نے یہ بات امریکی بحریہ کی جانب سے ہتھیاروں کا انکشاف کرنے کے بعد کہی ہے کہ امریکی تباہ کن بحری جہاز چونگ ہون نے پرسوں جمعے کے روز آبنائے تائیوان کو پار کر لیا تھا جس پہ چین کو سخت طیش آ گیا تھا۔ اس تباہ کن امریکی بحری جہاز پر ٹارگیٹڈ میزائل نصب ہیں۔ امریکی مشیر جیک سولیوان نے مزید کہا کہ آبنائے تائیوان میں جنگ سے بچنے کو اولین اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔
گیمبیا کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ 8 فوجیوں پر گزشتہ مہینے دسمبر میں انقلاب کی ناکام کوشش سے تعلق ہونے کی بنیاد پر خیانت کی فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ حکومت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 7 فوجی اب تک گرفتار کیے جا چکے ہیں جبکہ 8ویں ملزم کی تلاش جاری ہے۔ گیمبیا کی انتظامیہ نے 21 دسمبر کو اعلان کیا تھا کہ اس نے فوجی انقلاب کی ایک کوشش ناکام بنا دی ہے اور 2 سول باشندوں اور 1 پولیس کے سپاہی پر الزام عائد کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ موجودہ صدر اوڈاما بارو دسمبر 2021 میں ہونے والے انتخابات میں دوسری مدت کے لیے صدر منتخب ہوئے تھے۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ 25ویں فٹ بال گلف کپ کل رات 7:15 بجے قطر اور کویت کی قومی ٹیموں کے درمیان بصرہ کے پورٹ اسٹیڈیم میں فٹ بال کا میچ کھیلا گیا، جس میں قطر کی قومی ٹیم نے کویت کی ٹیم کو 2 گول سے ہرا دیا، جبکہ کویت کی ٹیم کوئی گول نہیں کر سکی۔ البتہ کویتی ٹیم نے میچ کی ابتدا سے ہی قطری ٹیم پر دباؤ بڑھا کر کھیلنا شروع کیا تھا، لیکن قطری ٹیم اس دباؤ کو برداشت کرنے اور آخر میں 2 گول کر کے 3 پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس گلف کپ کے گروپ بی میں ہی شامل 2 ملکوں امارات اور بحرین کے درمیان ہونے والے میچ میں بحرین کی ٹیم نے امارات کی ٹیم کو 1 گول کے مقابلے میں 2 گولوں سے شکست دے دی۔ بحرین کے کمیل الاسود اور جاسم الشیخ نے میچ کے 60ویں اور 77ویں منٹوں میں گول کیے، جبکہ امارات کا اکلوتا گول اس کے کھلاڑی سبستیان تجالی نے میچ کے 90+2 منٹ میں کیا۔ اس طرح بحرین نے پہلے 3 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ فٹ بال گلف کپ 25 میں پرسوں منگل کے روز گروپ بی کی ٹیموں کے درمیان میں ہی قطری ٹیم کا مقابلہ بحرین کی ٹیم کے ساتھ ہوگا، جبکہ کویت اور امارات کی ٹیمیں اس دن ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گی۔ فٹ بال گلف کپ 25 ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جنہیں 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ اے میں عراق، سعودی عرب، عمان اور یمن کی ٹیمیں ہیں، جن کے میچ بصرہ کے انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ہیں، جبکہ گروپ بی میں قطر، امارات، بحرین اور کویت کی ٹیمیں ہیں، جن کے میچز بصرہ کے پورٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ہیں۔ کار ریلی کے قطری چیمپئن ناصر صالح العطیہ ڈکار انٹرنیشنل ریلی برائے 2023 کے 45ویں ایڈیشن میں اس وقت کی اوور آل ترتیب میں سر فہرست ہیں۔ یہ کار ریلی مسلسل چوتھے سال میں بھی سعودی عرب میں کرائی جا رہی ہے۔ اس میں 68 ملکوں کے 820 ڈرائیورز اور نیویگیٹرز حصہ لے رہے ہیں۔ ناصر العطیہ 7ویں مرحلے میں 14ویں نمبر پر ہیں اور 1 گھنٹے کی برتری کے ساتھ سب سے آگے ہیں۔ اور اب کرکٹ۔ بھارت نے سری لنکا کو تیسرے T20 میچ میں شکست دے کے سیریز 2-1 سے جیت لی ہے۔ راجکوٹ میں کھیلے جانے والا سیریز کا آخری T20 میچ تو یک طرفہ ثابت ہوا، جس میں بھارت نے 91 رنز کے بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کر لی۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پہ 228 رنز بنا دیے تھے اور اس پہاڑ جیسے ہدف کو حاصل کرنے میں سری لنکا کا کوئی بھی کھلاڑی جم کر نہیں کھیل سکا اور پوری ٹیم 70ویں اوور میں 137 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو کر پویلین لوٹ گئی۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں کل سلہٹ اسٹرائکرز نے فارچون بارسل کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ فارچون بارسل نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں پہ 194 رنز بنائے تھے۔ شکیب الحسن 67 اور چاتھور نگادی سلوا 36 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سلہٹ اسٹرائکرز کے مشرفی مرتضیٰ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 196 رنز کا ہدف سلہٹ اسٹرائکرز نے 19ویں اوورز میں مکمل کر لیا۔ سلہٹ کی جانب سے توحید ہردوئے 55، نجیم الحسین 48 اور ذاکر حسین نے 43 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ مشفق الرحیم 23 اور تھیسار اپریرا 20 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ آج کے نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ قطر میڈیا کارپوریشن کے CEO نے گلف کپ 25 کے انتظامات کی تعریف کرتے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ عراق اسپورٹس کے بڑے ایونٹس کی میزبانی کرنے والا ملک بن جائے گا۔ قطر دنیا میں پائیدار ترقی کی خدمت کے لیے انسانیت کے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
ہزاروں اسرائیلیوں نے تل ابیب کے وسط میں مظاہرہ کرتے ہوئے نتن یاہو کی اقتدار سے علیحدہ ہو جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیکنگ نے واشنگٹن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تائیوان میں شدت میں اضافے سے باز آ جائے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام پر پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان اور اسٹوڈیو سے حافظ، ماوش خان اور محمد حسن سودانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔